اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈیول ایمانیات کے باب توحید کا لیکچر نمبر 7 ہمارے پیش نظر ہے اور اس کا موضوع النافع ہے اور النافع کے سلسلے کا ہمارا آج دوسرا لیکچر ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت 16 کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا کہیں اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا جنہیں انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق جیسی کو مخلوق بنائی ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، کہ پھر مخلوق ان کی نظر میں مشتبہ ہو گئی ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہو الواحد القہار، وہ اکیلا اور زبردست ہے۔ اب یہاں پر بڑا واضح کر دیا گیا، جیسے وہاں پچھلے حصے میں آنکھوں والے اور نابینے کو، یعنی دیکھنے والے اور نابینے میں برابری نہیں ہو سکتی، ایسے ہی روشنی اور اندھیرے میں برابری نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ ظلمت ہے کہ انسان شرک کو حقیقت سمجھ بیٹھے، مصنوعی خداؤں کو حقیقت سمجھ بیٹھے، اور روشنی یہ ہے کہ انسان توحید پر ایمان رکھے۔ تو ایک شخص جو اندھیرے میں ہے اور ایک شخص جو روشنی میں ہے، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ بتاؤ کہ تم جنہیں خدا بناتے ہو، کیا انہوں نے بھی اللہ جیسی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، ایسی کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ اور یہ شرک کرنے والے بھی، ان کی نظر میں بھی خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو گیا کہ کون خالق ہے اور کون مخلوق ہے۔ یہ جنہیں پوجتے ہیں، جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ تو خود مخلوق ہیں۔ یہ جس چیز سے بھی بنے ہیں وہ اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیز ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ ہر شے کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، زبردست ہے، اس کی طاقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن حکیم کی 17ویں سورت سورۃ الاسراء کی آیت 56 میں ارشاد باری تعالی ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہہ دو انہیں کہ پکارو الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، جنہیں تم اس اللہ کے سوا سمجھتے ہو، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ، وہ نہ تمہاری تکلیف دور کر سکیں گے، وَلَا تَحْوِيلًا، اور نہ اسے بدل سکیں گے۔ مشرکین دلائل کے ساتھ بات کرنے کی بجائے طعنے اور مذاق کے انداز سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو جگت بازی کا رویہ ہے، یہ مشرک قوموں کا رویہ ہے کہ دلیل کے مقابلے میں طعنوں کے ساتھ اور مذاق اڑا کر بات کرنا۔ تو یہاں کہہ دیا گیا کہ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں تو وہ تو تمہاری تکلیف دور کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، اور نہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ تمہارے حالات کو ہی بدل دیں۔ تو ان سب چیزوں کا تعلق تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ انسانوں پر سے تنگیاں اور مصیبتیں ختم کرتا ہے اور ان کے حالات کو بدلتا ہے۔ تو ہمیں اسی اللہ کو ہی پکارنا چاہیے۔
قرآن حکیم کی 25ویں سورت سورۃ الفرقان کی آیت 3 میں ارشاد باری تعالی ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنا رکھے ہیں لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ اپنی ذات کے لیے نقصان اور نفع کے مالک نہیں، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور موت اور زندگی اور دوبارہ اٹھنے کے بھی مالک نہیں۔ یہاں پر اس آیت میں مشرکین کے اس نظریے کی بالکل وضاحت کے ساتھ تردید کر دی کہ انہوں نے اللہ کے سوا جنہیں معبود بنا رکھا ہے تو وہ کوئی چیز پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ صلاحیت تو دور کی بات، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر کسی نے کسی انسان کو اپنا خدا مان لیا یا خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، جیسے یہود پیغمبروں کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے تھے، یا عیسائیوں کا یہ رویہ تھا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو خدائی کا درجہ دے دیا تھا، یا پھر لوگ بتوں کو جن کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، تو اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو وہ چیزیں خود تو کچھ نہیں پیدا کر سکتی، یہ تو خود پیدا شدہ ہیں، ان کو تو خود اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو چیزیں خود مخلوق ہیں تو وہ اپنے ذات کے نفع اور نقصان کی مالک کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو نقصان اور نفع جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر یہ جو زندگی ہے اور جو انسان ایک زندگی گزار کر پھر مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو یہ بھی وہ اس کے بھی مالک نہیں۔ تو اللہ تو وہ ہے جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھیے انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ کی نظام کے تحت اس کی تخلیق ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کا وجود اس دنیا میں آتا ہے، اور پھر انسان جس طرح اللہ نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا اور پھر انسانوں کی حیات کا ایک تسلسل جاری ہے، تو کیا وہ اللہ انسانوں کو دوبارہ اٹھانے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتا؟ بالکل رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ تو کسی چیز کی بھی طاقت نہیں رکھتے، نہ زندگی کی نہ موت کی۔ تو اس لیے مشرکین کے اس سوچ کی یہاں پر بالکل رد کر دی گئی کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم بنا لینا یا کسی اور کو معبود بنا لینا، یعنی حاکم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق انسانوں کے اوپر اپنا حکم چلائے۔ تو ایسے اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور کا حکم یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لینا، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ کسی طور بھی انسانی عقل سے بات مطابقت نہیں رکھتی کہ وہ اللہ کے سوا جو تمام دنیا کا خالق ہے، جو نفع و نقصان کا مالک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا ٹھہرائے۔ قرآن حکیم کی 72ویں سورت سورۃ الجن کی آیت 20، 21، 22 ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو
انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دو میں نہ تمہارے کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دو مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ مجھے اس کے سوا پناہ ملے گی۔ یہ آیات مبارکہ بھی اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کو برداشت نہیں کرتے تھے، قرآنی آیات ان کے اوپر ناگوار گزرتی تھیں اور وہ آپ پر مجمع کر لیتے تھے۔ تو یہاں پر بڑا واضح کہہ دیا گیا کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ در حقیقت بات بھی یہی ہے کہ مشرک اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں اور اپنی مرضی کا قانون چلاتے ہیں، اور قرآن حکیم اللہ جو تمام انسانوں کا خالق، مالک، رب اور ان کے نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے قانون کی بات کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدے کر رہے ہیں کہ میں تو اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہی فرق ہے تمہاری بات میں اور میری بات میں۔ اور ساتھ ہی کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تمہارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے بھی یہ بات کہہ دی گئی کہ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، میں تو کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہوں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ یہ نفع اور نقصان اللہ کے قبضے میں ہے، تو مجھے کوئی شخص نہیں جو مجھے اللہ سے بچا سکے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ میرے پاس اللہ کے سوا کوئی اور پناہ نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں آیات میں مخاطب کر کے یہ واضح کیا گیا مشرکین پر کہ تمام قوت طاقت کا مالک اللہ ہے، اور اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر اللہ کے راستے کو چھوڑ کر بگڑ جاتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تب بھی ہمیں کسی کے خوف سے کسی کے ڈر سے اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کے راستے کی طرف ہی متوجہ رہنا چاہیے، وہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے۔ اس لیکچر میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات النافع الضار کا مطالعہ کر رہے تھے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتلا دیا گیا کہ یہ مشرکین کوئی حقیقت نہیں رکھتے، ان کے خیال میں اس دنیا کے بہت سارے مراکز ہیں، کوئی قوت نفع دیتی ہے، کوئی قوت نقصان دیتی ہے، کوئی بھلائی کی قوت ہے، کوئی برائی کی قوت ہے۔ تو یہاں واضح کر دیا گیا کہ اس دنیا کی قوت ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، باقی تمام چیزیں اس کی مخلوق ہیں، اور مخلوق اپنے نفع کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتی، نہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس یہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا راستہ ہم اختیار کریں، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات اور جو عمل ہمیں کر کے دکھایا اس کو ہی اپنے لیے سیدھا راستہ سمجھیں، اور وہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔